لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 108 جس کی تلاوت ہوئی، اس آیت کے ذیل میں کل سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا، جس کے دوسرے مرحلے میں حاضرین اور ناظرین کے سامنے جو حسینی چینل کے ذریعے سے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ان کے لیے انوار بصیرت کے عنوان سے کہ انوار بصیرت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں، اور اس ذیل میں انشاءاللہ امام کے خطبات اور امام کے بعض ارشادات کو پیش کرنے کی کوشش ہوگی. چونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پیغمبر کے لیے یہ اعلان ہے کہ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہمارا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی طرف دعوت دینا علی بصیرۃ، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جذبات میں ہو، صرف جوش عقیدت میں ہو، صرف آنکھ بند کر کے ہو. نہیں، دنیا کے وہ اور رہنما ہوں گے، دنیا کے وہ اور رہبر ہوں گے جو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں زور زبردستی، لیکن ہمارا اپنی طرف دعوت دینا یا حق کی طرف بلانا یا ہدایت و رہنمائی کا پیغام دینا علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ ہے. یعنی تم غور و فکر کرو، تم سوچو سمجھو، اس کے بعد ہماری بات پر عمل کرو. اگر ہم نے تمہارے سامنے حقائق کو پیش کیا ہے تو ان حقائق کو پیش کرنا آنکھ بند کر کے نہ ہو، جذبات میں نہ ہو، بلکہ عقل اور فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے، بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری بات کو سنو اور ہماری بات کے اوپر غور کرو. اور پھر پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں ومن اتبعنی، جو بھی ہمارا پیروکار ہے، جو بھی ہماری اتباع کرنے والا ہے. یہ گویا پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ ہمارے دین کا امتیاز ہی، ہمارے دین کا اصل پیغام ہی یہ ہے کہ اگر حق کی طرف دعوت دی جائے، اگر دین کی طرف بلایا جائے تو شعور و بصیرت کے ساتھ ہو. یعنی انسان کو موقع دیا جائے کہ وہ غور و فکر کرے،
آج اگر ایام ازاح میں ذکر سید الشہداء ہے، آج اگر امام حسین کے صدقے میں یہ پیغام حسینی کو اس ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، اگر امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو آیت کا یہ جملہ پیغام دے رہا ہے کہ اس در کے اوپر سب سے اہم چیز انسان کا شعور و بصیرت ہے۔ گویا اس جملے کے ذریعے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم بھی بصیرت کے ذریعے بصیرت کے ساتھ پیغام دیتے ہیں اور سامنے والے کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور صرف یہ ہمارا امتیاز نہیں بلکہ ہمارے در سے جو وابستہ ہے، اگر وہ حق کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ حق کا پیغام پہنچاتا ہے تو یہ بھی بصیرت کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں حق کی دعوت دینے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ غور و فکر کیا جائے، بنیادی چیز ہے کہ بصیرت سے کام لیا جائے، شعور سے کام لیا جائے، اس لیے کہ اتنا یقین ہے۔ کل میں نے اشارتاً کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھیں کہ انسان کی پہچان ہی اس کا شعور ہے، انسان کی پہچان ہی اس کی بصیرت ہے، انسان کی پہچان ہی اس کی عقل ہے، ورنہ جذبات میں آ کر دیکھا دیکھی کام کر لینا تو جانور بھی جانتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو زبان سے دہرا لینا یہ جانور کو بھی آتا ہے۔ آج بہت سے پرندے دیکھا دیکھی بہت سے الفاظ بھی زبان پر جاری کر دیتے ہیں، آج بہت سے جانور دیکھا دیکھی بعض اعمال بھی انجام دے دیتے ہیں، لہذا ان کا بعض الفاظ کو دہرا دینا، بعض اعمال کو انجام دینا یہ حق و حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج طوطے کو رٹا دیا جائے وہ بھی کلمہ شہادتین کہہ دے گا، تو اگر کلمہ شہادتین وہ بھی کہہ رہا اور ہم بھی کلمہ شہادتین کی بنیاد ہی پر تنہا نجات پا جائیں تو پھر ہمارا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادت کو دیکھ کر بعض جانور بھی وہی طریقہ اپنانے لگیں تو پھر ہمارے جانور میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق اگر ہے تو صرف اس بنیاد پر ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے بالفرض اگر کچھ چیزیں زبان سے دہراتی ہے، کوئی عمل انجام دیتی ہے تو بغیر شعور و بصیرت کے ہوتا ہے، بغیر عقل و فکر کے ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کا کمال ہے، یہ انسان کا امتیاز ہے کہ جو کہے وہ شعور و بصیرت کے ساتھ ہو اور جو کہے وہ عقل اور فکر کے معیار پر پورا اترا ہوا ہو۔ یہ گویا اسلام کا ایک امتیاز ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، اور یہاں پر یہ کہنے کا حق ہے در اہل بیت پر اور امام حسین کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ تنہا مذہب اہل بیت کا امتیاز ہے، یہ تنہا اسلام کا امتیاز ہے کہ جو اسلام اپنے در پر زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ خود قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ یہاں زور زبردستی نہیں ہے، یہاں پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر معاملہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے سامنے حقائق کو پیش کیا گیا ہے، دنیا کے سامنے حق و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، صاف صاف قرآن نے کہا کہ ہم نے سبیل ہدایت کر دیا ہے، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے تمہیں اچھائی و برائی سے آشنا کر دیا ہے۔ اب اگر تم صاحب عقل ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب شعور ہو تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان راستوں کو دیکھنے کے بعد اپنے لیے راستہ طے کرو، کس راستے کے اوپر تمہیں چلنا ہے۔ آیا اچھائیوں کے راستے پر چلنا ہے یا اچھائیوں کے راستے پر کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اپنانا ہے؟ خود دین اسلام کا امتیاز ہی، دین اسلام کا پیغام ہی یہ تھا کہ تمہارے سامنے اگر حقائق آ گئے ہیں تو اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ کس راستے کو اپنانا ہے۔ اور پھر اگر ہم تاریخ اسلام کا مشاہدہ کریں، آج اگر بہت سے انحرافات تاریخ انسانیت پہ پائے گئے ہیں، حتیٰ یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ اگر دین اسلام میں فرقے وجود میں آئے ہیں تو ان فرقوں کے وجود میں آنے کا بنیادی سبب ہی عقل اور فکر و شعور کا استعمال نہ کرنا ہے، بے بصیرتی سبب بنی ہے کہ لوگوں نے دوسرے راستوں کو اپنایا ہے، ورنہ اتنا یقین رہے کہ انسانیت میں فرقوں کا کوئی تصور نہ ہوتا، اور بالخصوص اسلام جیسے اس دین میں فرقوں کا تصور نہ ہوتا، اسلام میں ہرگز تفریق کا تصور نہ ہوتا۔ اگر اسلام میں بھی فرقے وجود میں آئے ہیں تو اس کا سبب بھی بے بصیرتی تھی، ورنہ ایک بابصیرت انسان کے لیے، ایک صاحب شعور انسان کے لیے، ایک صاحب عقل اور فکر انسان کے لیے ناممکن تھا کہ علی ابن ابی طالب جیسی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر نظر آ رہا تھا، امیر المومنین جیسی ذات گرامی کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر بصیرت سے کام نہ لیا جائے، جہاں پر شعور سے کام نہ لیا جائے، جہاں پر عقل اور فکر سے کام نہ لیا جائے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یعنی مولائے کائنات جیسی ذات گرامی دنیا کے سامنے موجود ہو اور امیر المومنین جیسا ایک انسان ہدایت کے لیے آمادہ ہو، ہدایت کی طرف بلا رہا ہو، ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہو، اس علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر وہی انسان
انسان جا سکتا ہے جو اپنے شعور و بصیرت کو بروئے کار نہیں لاتا ہے، ورنہ اتنا کہنے کا حق ہے جذبات کا معاملہ نہیں ہے، جوش عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، طنز و اعتراض کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام سے ذرہ برابر آشنائی رکھتے ہوں تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ ناممکن تھا کہ علی ابن ابی طالب کو پہچاننے کے بعد کوئی امیر المومنین کو چھوڑ دیتا، ناممکن تھا کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنے کے بعد اگر انسان اپنی بصیرت اور اپنے شعور کو استعمال میں لا رہا ہوتا تو ناممکن تھا کہ علی کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جا رہا ہوتا، اس لیے کہ تاریخ نے ہمیں ہمارے سامنے جن حقائق کو پیش کیا ہے، حتیٰ وہ افراد جو امام علی کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا بھی اس بات کے اوپر اعتقاد تھا، اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہاں علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ حق ہوتا ہے، اور علی کے مقابلے پر آنے والوں کی حقانیت کا لوگوں کو یقین نہیں تھا، ان کی صداقت کا لوگوں کو یقین نہیں تھا، اس کے بعد بھی علی کو چھوڑ کر اس دروازے پر جانا سوائے بے بصیرتی اور بے شعوری کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور صرف یہ امیر المومنین کے لیے نہیں، بلکہ اگر ہم کلمات امام حسین کی روشنی میں بصیرت کو دیکھنا چاہیں تو خود واقع کربلا بھی بے بصیرتی کا نتیجہ ہے، خود واقع کربلا بھی شعور کو استعمال میں نہ لانے کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ امام حسین کو اصل قاتل صحیح ہے یزید ہے، یزید نے امام حسین کو قتل کیا ہے، لیکن یزید کربلا میں نہیں آیا ہے، یزید نے امام حسین کو میدان میں آ کر قتل نہیں کیا ہے، یزید صرف حکم دینے والا تھا، یزید صرف آرڈر دینے والا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یزید کے حکم پر وہ بعض افراد تیار ہو گئے حسین ابن علی جیسی ذات کو قتل کرنے کے لیے؟ آج واقعاً انسان کے لمحہ فکریہ ہے، واقعاً انسان کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ کس طریقے سے ممکن ہوا کہ یزید کے اس حکم کے اوپر لوگوں نے سر کو جھکا دیا۔ یہ خود ایک بے بصیرتی کی دلیل تھی، یعنی واقع کربلا اگر انسانوں میں، اگر اس دور کے مسلمانوں میں معمولی سا شعور و بصیرت پایا جاتا، ناممکن تھا کہ امام حسین کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جاتے، ناممکن تھا کہ امام حسین کے قتل کے درپے ہو جاتے۔ یعنی میدان میں آ کر امام حسین کو قتل کر دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کہنے کے تو اپنے کو انسان کہتے تھے، لیکن ان کے اندر نہ تو انسانی امتیازات تھے نہ انسانی خصوصیات تھے، اور اگر انسانی امتیاز عقل اور بصیرت و شعور ہے تو کربلا میں آنے والے وہ افراد تھے جن کے پاس عقل و بصیرت نہیں پائی جاتی تھی، ورنہ اگر اس دور میں بھی وہ افراد جو کربلا تک آ گئے ہوتے معمولی سی بصیرت رکھتے ہوتے تو امام حسین کے خطبات کو سننے کے بعد، امام حسین کے کلمات کو سننے کے بعد، امام حسین کی ذات کو دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، کربلا میں امام حسین نے مسلسل خطبات ارشاد فرمائے ہیں، امام حسین نے اپنے کو پہچنوایا ہے، اپنے دین کو پہچنوایا ہے، اپنے خاندان کو پہچنوایا ہے، اپنی نسبتوں کو پہچنوایا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود امام حسین کے قتل کا درپے رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ دیکھنے والے انسان تھے، دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن شعور و بصیرت سے دور تھے، ان کے اندر نہ تو سوچنے کی صلاحیتیں تھیں نہ سمجھنے کی صلاحیتیں تھیں، لہذا امام حسین قدم قدم پر پیغام دے رہے تھے۔ اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ تنہا مقابلے ہی پر نہیں بے بصیرتی کا مظاہرہ ہوا ہے، نہیں، کربلا میں بصیرت کا بھی مظاہرہ ہوا ہے۔ کچھ افراد یقیناً کربلا میں ایسے تھے جو صاحب بصیرت تھے، کچھ افراد یقیناً ایسے تھے جنہوں نے عقل اور فکر سے کام لیا ہے، عقل و شعور سے کام لیا ہے، ورنہ اگر ہم غور کریں ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے جو یزید کا ساتھ دے رہا ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے جو امام حسین کے قتل کا درپے ہے، لیکن ایک تعداد معمولی صحیح، کم صحیح، لیکن ان کی تھی جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہم غور کریں امام حسین کا ساتھ دینے والے کیسے افراد تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ سب اہل بیت کے خاندان کے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہوں، نہیں، اس امام حسین کربلا میں ساتھ دینے والے عیسائی بھی ہیں، بعض عثمانی مذہب کے بھی ہیں، بعض دوسرے راستوں سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ان افراد کا امام حسین کے ساتھ آ جانا اس بات کی دلیل تھی، ہو سکتا ہے کربلا سے پہلے ان کا نظریہ کچھ رہا ہو، ان کی فکر کچھ رہی، ان کا عقیدہ کچھ رہا ہو، لیکن چونکہ ان کے اندر بصیرت پائی جاتی تھی، اس بصیرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لاکھوں کو نہیں دیکھا ہے بلکہ 72 کو دیکھا ہے، انہوں نے لاکھوں سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، حتیٰ کربلا جیسے ماحول میں آنے کے بعد، خطرات کو اپنے نگاہوں سے دیکھنے کے بعد، اس یقین ہو جانے کے بعد ہمیں 3 دن کے پیاس سے گزرنا پڑے گا، اس یقین ہو جانے کے بعد ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اس یقین ہو جانے کے بعد کہ ہمیں سختیوں سے گزرنا پڑے گا، ان افراد کا ثابت قدم رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے اندر بصیرت پائی جا رہی تھی، یہی بصیرت تھی جو ان کے اندر ثبات قدم پیدا کر رہی تھی۔
اور یہ کربلا جیسا آج واقعہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر انسان کے اندر شعور و بصیرت نہ ہو، نام امام حسین لے کر بھی وہ امام حسین سے دور ہو سکتا ہے۔ جب اس دور میں امام حسین کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر لوگ امام حسین سے دور ہو گئے، اور صرف کربلا ہی نہیں بلکہ بات آئی تو ہمارے لیے قابل غور ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہے کہ صرف حق کے ماننے والے 72 تھے، ایسا نہیں ہے کہ حق کے ماننے والوں کی تعداد کل 72 تھے، بہت سے ایسے افراد تھے۔ یہ حق ہے کہ بعض افراد مجبوریوں کی بنیاد پر کربلا نہیں پہنچ سکے ہیں، بعض افراد حالات کی بنیاد پر کربلا نہیں پہنچ سکے، بعض افراد وہ تھے جنہیں قید خانوں میں ڈال دیا گیا تھا، بعض افراد خطرات کی وجہ سے کربلا نہیں آ سکے، لیکن ایک تعداد اس دور میں بھی امام کے چاہنے والوں کی ایسی تھی کہ جن کے اندر شعور و بصیرت نہیں پایا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد اس وقت کل 72 تھی، نہیں، ایک تعداد تھی، لیکن ان افراد کی تعداد بھی ایسی تھی کہ جن کے اندر شعور و بصیرت اس درجے تک نہیں پہنچ پایا تھا جس کی بنیاد پر کربلا میں امام حسین کے ساتھ شریک ہوتے۔ اس کا ایک نمونہ آج ہمارے لیے قابل غور ہے کہ مدینے نکلنے کے بعد جب امام حسین نے کوفے اپنے سفیر جناب مسلم کو بھیجا ہے، کوفے میں ایک بہت بڑی تعداد اہل بیت کے چاہنے والوں کی، البتہ یہ بھی بعض وقت غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوفے میں سب بے وفا تھے، ایسا نہیں ہے۔ کوفے میں چونکہ ہر مذہب کے افراد تھے، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، وہاں غیر مسلم بھی تھے، وہاں عیسائی بھی تھے، وہاں یہودی بھی تھے، وہاں عثمانی مذہب کے بھی افراد تھے، وہاں مختلف مذاہب کے افراد تھے، ایسا نہیں ہے کوفے میں صرف شیعان علی تھے۔ چونکہ امیر المومنین نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، چونکہ کوفے میں مولا کائنات نے ظاہری خلافت کا دور گزارا تھا، چونکہ امیر المومنین کوفے میں رہے تھے اور کوفے میں امام علی کے خاص چاہنے والے تھے، لہذا کوفہ شیعان علی سے منسوب ہو گیا تھا۔ ورنہ ایسا نہیں، کوفے میں سب شیعہ تھے، 100% وہاں شیعہ نہیں تھے۔ اگر کربلا میں امام حسین کے قتل پر کوفے والے شریک ہوئے ہیں تو وہ جو امام حسین کے مقابلے پر کوفے والے آئے تو ان میں سے کوئی ایک بھی شیعہ امام علی نہیں تھا، اور اس کا ایک دلیل، چونکہ بعض وقت غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ خود ہی بلایا تھا، خود ہی قتل کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، اس کا جواب خود کربلا میں امام حسین نے دے دیا تھا۔ امام حسین نے ان آنے والوں سے سوال کیا تھا، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اور بے بصیرتی کا مظاہرہ اس حد تک کیا، جب سوال کیا ہے کہ تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو آنے والوں نے یہی جواب دیا تھا، بغضا لابیک، ہم آپ کو علی ابن ابی طالب کے بغض میں قتل کرنا چاہتے۔ یہ صرف امام حسین نے اعتراف نہیں لیا ہے، یہ صرف اس وقت جواب نہیں لیا ہے، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا ہے کہ آؤ قاتلان حسین ابن علی کے چہروں کو پہچانو۔ حسین ابن علی کے قتل کے در پہ وہ افراد ہیں جن کے دلوں میں بغض علی ابن ابی طالب پایا جاتا ہے، اور جس کے دل میں بغض علی پایا جاتا ہو وہ چاہے کچھ بھی بن جائے، نہ تو مومن بن سکتا ہے نہ مسلمان بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی بہرحال قابل غور ہے کہ اس دور میں بھی آنے والے آتے ہیں، اس کوفے میں بھی جو بات آئی درمیان کی، ایک تو سب وہ تھے جن کے دلوں میں امام علی کا بغض تھا، اور ایک چیز غلط فہمی اس جگہ سے بھی ہوتی ہے کہ انہی خطبات میں جو امام حسین نے کربلا میں بیان فرمائے ہیں، معمولاً دشمنی اہل بیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ تھے، وہاں بھی امام حسین نے ایک طرف یہ اعتراف لیا ہے کہ بغضاً لابیک، یعنی آنے والے وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض امام علی ہے۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے، مولا امام حسین نے وہاں کربلا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی وہاں بھی امام حسین نے کربلا میں یزید کے لشکر کو مخاطب کر کے جملہ فرمایا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی وہاں امام حسین کے قتل پر آنے والے شیعہ تو تھے، لیکن امام حسین نے کیا فرمایا ہے؟ یہ وہ شیعہ ہیں جو آل ابو سفیان والے شیعہ ہیں، چونکہ اس دور میں شیعت اس عنوان سے معین نہیں ہوئی تھی کہ امام علی کے صرف پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہو، نہیں، اس زمانے میں جو جس کی پیروی کرتا تھا اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ جو لوگ امام علی کے پیروی کرنے والے تھے وہ شیعیان علی کہلاتے تھے، جو آل ابی سفیان کی پیروی کرنے والے تھے وہ شیعیان آل ابی سفیان کہلاتے تھے۔ اور خود یہ امام حسین کا جملہ دلیل ہے کہ قتل امام حسین پر آنے والے آل ابی سفیان تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر بصیرت نہ ہو، جہاں پر شعور نہ ہو، جہاں پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو،
اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اسی کوفے میں ایک تعداد ان کی بھی ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تعداد وہ تھی کہ جو قید خانوں میں ہوئی چلی گئی، جس کی وجہ سے مجبوری کی بنیاد پر کربلا تک نہیں پہنچ سکے، بعض خوف کی بنیاد پر نہیں آ سکے، کچھ افراد کربلا آئے، لیکن ایک تعداد وہ بھی تھی جنہوں نے بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ فیصلہ کر لیتے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ انہی افراد میں سے ایک تعداد وہ ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کی حمایت میں اور یزید کی مخالفت میں قیام بھی کیا ہے، یعنی ایک تعداد وہ ہے جنہوں نے یزید کے خلاف قیام بھی کیا ہے، جس کو قیام توابین کہا گیا ہے، یعنی ایک تعداد ہے جو قیام توابین کے نام سے اٹھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نام امام حسین پر اٹھے ہیں، یزید کا مقابلہ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس میں بہت بڑی تعداد شہید بھی ہوئی ہے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں، بے بصیرتی یہی ہوتی ہے کہ یہی افراد نام امام حسین پر شہید بھی کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، یزید کا مقابلہ کیا ہے امام حسین کی حمایت کی، لیکن انصاف سے ہم سوچیں کہ اگر یہی افراد وقت پر امام حسین کا ساتھ دے دیتے، یہی افراد وقت پر کربلا پہنچ جاتے، یہی افراد وقت پر قیام کر لیتے تو امام حسین کے ساتھ شریک بھی ہو جاتے، شہادت کا درجہ تو ملتا ہی ملتا، لیکن کربلا کے شہداء میں شمار ہو کر اس جگہ تک پہنچ جاتے جو آج قابل تصور نہیں ہے۔ یقیناً شہید ہوئے ہیں، لیکن اگر وقت پر اقدام کیا ہوتا تو کبھی کبھی بے بصیرتی کا مظاہرہ انسان وقت پر اقدام نہ کر کے بھی کرتا ہے، یعنی صحیح عمل انجام دیتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، لیکن وقت پہ اگر صحیح کام نہ کرے تو بہت سے حقیقی فائدوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ تو اسی لیے سرکار سید الشہداء نے جو خطبات ہمارے سامنے بیان فرمائے، اس میں ایک خطبہ جہاں سے آغاز تھا، امام نے واقع کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج ہمارے ہاں خطبہ منا کے نام سے مشہور ہے، اسے خطبہ منا ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس خطبے کو جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم واقع کربلا اور امام حسین کے قیام کا ایجنڈا کہیں تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ اس خطبے میں امام حسین نے بہت سی باتوں کو پیش کیا ہے، اور اس خطبے کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ اسے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے، اور ایک طولانی خطبہ ہے، ایک مفصل خطبہ ہے، اور اس خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم بھی کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں امیر المومنین کی افضلیت، امیر المومنین کی حقانیت، مولا کائنات کے فضائل و مناقب کو امام نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ 17 فضائل و مناقب امام حسین نے امیر المومنین کے بیان کیے۔ اسی خطبے میں دوسرے حصے میں امام نے اس خطبے کے امر بالمعروف کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا ہے، اور اس کے فائدے اور نقصانات، ترک کے نقصانات کو بیان کیا ہے، اور تیسرے حصے میں اس دور کی علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک مکمل خطبہ ہے، بہت سے علماء کے ذریعے سے یہ بیان بھی ہوا ہے، اور سب سے اہم اور قدیمی کتابوں میں سے جہاں پر یہ خطبہ نقل ہے، مکمل خطبہ، یہ کتاب بہت ہی پرانی ہمارے ہاں، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے پہلی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، یہ امیر المومنین کے ایک اہم اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، 5ویں امام کے دور تک زندہ رہیں، اور اسی دشمنی امیر المومنین میں حکام وقت کے ذریعے سے ان کو گرفتار بھی کرنے کی کوششیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں یہ روپوش ہوئے ہیں، اور اسی میں ان کی دنیا سے رحلت ہوئی ہے۔ ان کی ایک کتاب آج ہم تک موجود بھی ہے، البتہ اس سلسلے میں علماء کا یہ کہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہی 100% کتاب ہے جسے سلیم ابن قیس نے لکھا تھا، لیکن سلیم ابن قیس کے نام ہی سے کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں خطبہ موجود ہے، چونکہ اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے علاوہ جن دوسری کتابوں میں اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے وہ ہے تحف العقول، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے حسن ابن شعبہ حرانی کی، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ مرحوم امینی نے
امیر المومنین کے فضائل کے ضمن میں اس خطبے کو نقل کیا ہے کہ امام حسین نے فضائل مولائے متقیان بیان فرمائے، لہٰذا اس پہلے حصے کو خود علامہ امینی نے، اسی طریقے سے بلاغت الحسین جہاں پر امام حسین کے کلمات اور خطبات کو جمع کیا گیا ہے، یہ ہے خود امام خمینی نے اپنی کتاب میں بھی ولایت فقیہ کے نام سے جو کتاب لکھی اس میں بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مشہور خطبات میں ہے، اور اس خطبے کو سلسلے وار بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خطبہ صرف امام حسین کا اس دور ہی کا خطبہ نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں حسینیت کو پہچانوانے کا ذریعہ تھا۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آئندہ دنوں میں اس خطبے کے جو کلمات ہیں، اس خطبے کے سلسلے میں جو امام حسین نے ہمارے سامنے راستے بتائے ہیں وہ بیان ہو سکیں۔ لیکن ایک اہم پہلو پہلے حصے میں امیر المومنین کی عظمت، مولائے کائنات کے فضائل، امیر المومنین کے مناقب بیان کرنا اور اس دور میں بیان کرنا کہ ابھی کربلا کا آغاز نہیں ہوا ہے، لیکن امام حسین امام وقت ہیں۔ امامت کی نگاہ سے امام حسین حالات کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ علم الہی کا حامل امام ہوتا ہے۔ امام کی نگاہوں کے سامنے حالات ہیں، حاکم شام کا زمانہ ہے، حاکم شام کا دور ہے، لیکن امام جانتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک ہونے والا ہے، یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ سلسلہ کہاں پر ختم ہوگا۔ انہی چیزوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے امام نے جو یہ اہم خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا آغاز امیر المومنین کے فضائل و کمالات سے ہے۔ یہ شاید اس خطبے میں مولائے کائنات کے فضائل و کمالات بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہو کہ امام حسین اس دور میں یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آج اگر نوبت یہاں تک آئی ہے کہ حاکم شام جیسے افراد ظلم و بربریت پر آمادہ ہیں اور نوبت کربلا تک پہنچنے والی ہے، کربلا جیسے واقعات رونما ہونے والے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب ہی علی جیسے صاحب فضائل کے در کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی اس دور میں ان افراد کے سامنے حج کے موقع پر اس خطبے کو مقام منی میں بیان فرمانا، امیر المومنین کے فضائل و کمالات کے ذریعے سے یہ پیغام دینا تھا کہ اگر کربلا جیسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اسی وقت رونما ہوتا ہے جب علی جیسی حق ذات کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ گویا غیروں کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے پیغام تھا کہ اگر واقعاً معرفت اہل بیت ہو، واقعاً معرفت آل محمد ہو، واقعاً معرفت امیر المومنین ہو، واقعاً معرفت امام ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں انسان امام کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اور یہ اگر پیغام تھا کہ غیروں نے امیر المومنین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اگر چھوڑا ہے، اور جس کا نتیجہ یزید جیسے حاکم اسلامی کا منصب اقتدار تک پہنچ جانا یا حاکم اسلامی بن جانا ہے، تو اپنوں میں بھی صحیح طور پر اہل بیت کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دور میں امام وقت کا ساتھ دینے کے لیے کل 71 و 72 افراد نکلتے ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام تھا کہ اس دور میں اس تعداد میں جانا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر امام حسین نے خطبے کے بعد 2 سال کے بعد کربلا کا رخ کیا ہے۔ اور کربلا کا جب امام حسین نے رخ کیا ہے سن 60 ہجری 28 رجب کو امام حسین مدینے سے نکلے ہیں۔ 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، اور یہ وہ غمناک تاریخ ہے، وہ المناک تاریخ ہے کہ جس وقت امام حسین وارد کربلا ہوئے ہیں۔ یہ منظر اور یہ موقع خود آل محمد کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک طرف اگر واقعاً ہم غور کریں، خود امام حسین اگر امام ہیں، علم الہی کے حامل ہیں، تو پھر امام کی نگاہوں میں آنے والے سارے حالات اور واقعات بھی ہیں۔ بہت سے افراد کو علم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن امام حسین کو یقیناً علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم تصور کریں کہ ایسی سرزمین کے اوپر اترنا جس کے بارے میں امام حسین کو پتہ ہے کہ اس سرزمین پر کیا ہونے والا ہے، یہ بھی در حقیقت ایک شعور و بصیرت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ توحید کا پیغام بھی تھا، معرفت پروردگار کا نمونہ بھی تھا، اور اپنے پروردگار پر یقین کا مظاہرہ بھی تھا۔ ورنہ عام انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ کربلا جیسا واقعہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو اور اس کے بعد بھی اپنے قدم سے اس طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ امام حسین کا جملہ متعدد مواقع پر امام نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں اس قربانی کے میدان پہ قدم رکھوں، میں اس قربانی کے راستے پر آؤں۔ یعنی مشیت خدا کو رکھ کر، نگاہوں میں رکھ کر اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دے دی ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی مشیت پروردگار کو نگاہوں میں رکھ کر دے دینے کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ اگر واقعاً در امام حسین سے وابستہ ہیں اور ہماری نگاہوں میں مشیت پروردگار ہو،
تو مشیت پروردگار کے لیے بڑے سے بڑا امتحان دے دینا ایک مومن کے لیے آسان ہوتا ہے، بڑے سے بڑی سختیوں سے گزر جانا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور امام حسین کا ان حالات کو جاننے کے بعد بھی مشیت پروردگار کو نگاہوں میں رکھ کر اتنی بڑی قربانی دے دینا، اتنے سخت امتحان کے مرحلے سے گزر جانا، یہ پیغام تھا کہ اگر ہمارے دور میں بھی کرونا جیسی وبا پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیے ہو اور ہم ہر وقت مرضی پروردگار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں اور مرضی پروردگار کو سمجھنے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہو، تو یہ سخت حالات بھی ہمارے لیے قابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ ان سخت حالات سے گزرنا بھی ایک مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان امتحانات کو طے کر لینا بھی ایک مرد مومن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں، لیکن یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا ہے، اور جب 28 رجب کو امام حسین کا قافلہ مدینے سے چلا ہے تو شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ خود ابا عبداللہ الحسین موجود ہیں، خود آقا حسین موجود ہیں۔ امام حسین کی نگرانی میں، امام حسین کی نگاہوں کے سامنے شان و شوکت سے اور عظمت کے ساتھ ایک ایک خاتون سوار ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے عظمت و جلالت کا مظاہرہ اپنے نگاہوں سے کیا ہے، کس شان کے ساتھ امام حسین کا قافلہ مدینے سے چلا ہے اور کس شان سے یہ بیویاں سوار ہو رہی تھیں۔ خود امام حسین جب موجود ہوں، غازی عباس موجود ہوں، جناب علی اکبر موجود ہوں، بنی ہاشم موجود ہوں، کیوں نہ آل محمد کا قافلہ شان و شوکت سے جا رہا ہو۔ اور چونکہ اس قافلے میں خواتین میں سب سے عظیم الشان خاتون زینب اولیاء مقام تھیں، لہذا جب قافلہ مدینے سے نکلا ہے تو جناب زینب کی عظمت و جلالت کا مظاہرہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جب تمام بیویاں سوار ہو رہی تھیں، ایک ایک بنی ہاشم کی فرد آگے بڑھتی تھی، سوار کرتی تھی۔ کبھی جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں، سوار کیا ہے، کبھی جناب قاسم آگے بڑھے ہیں، سوار کیا ہے، جناب عباس آگے بڑھتے تھے، سوار کرتے تھے۔ لیکن جس وقت جناب زینب سوار ہونے کے لیے بیت الشرف سے برآمد ہوئی ہیں تو روایات کے جملے ہیں کہ خود سرکار سید الشہداء بنفس نفیس اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور آقا ابا عبداللہ الحسین نے خود اپنے ہاتھوں سے جناب زینب کو سوار کیا ہے، جناب زینب کی عظمت کا اعلان کیا ہے، جناب زینب کے مرتبے کا، کہ امام وقت ہو کر جناب زینب کو سوار کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے جب مدینے سے جانے کی بات آئی ہے، مدینے سے قافلہ چلا ہے تو خود امام حسین موجود ہیں اور امام اپنی بہن کو سوار کر رہے ہیں۔ کیا جناب زینب کی نگاہوں میں منظر نہیں ہے؟ کیا آل محمد کی نگاہوں میں منظر نہیں ہے؟ لیکن جب یہی زینب اولیاء مقام کربلا سے جائیں گی تو عالم کیا ہوگا۔ آج کربلا پہنچی ہیں، 2 محرم کو یہ قافلہ آیا ہے، قافلہ کربلا آنے کا بھی انداز عجیب و غریب ہے، قافلہ کربلا پہنچنے کی شان بھی اس کی عجیب و غریب ہے۔ کربلا سے جب نزدیک ہوئے ہیں، سرکار سید الشہداء نے سوال کر لیا اس سرزمین کا نام کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مختلف نام بیان کیے گئے، کسی نے کہا تھا آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے نام سنا ہے، فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم اتریں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم قیام کریں گے۔ آقا حسین کے حکم سے اس سرزمین کربلا پر قیام ہوتا ہے، امام حسین کے حکم سے اس سرزمین پر قافلہ اترتا ہے، خیمے نصب کیے گئے ہیں۔ خیموں کو نصب کرنے میں سب سے آگے اگر کوئی ذات ہے وہ غازی ابوالفضل العباس کی ذات ہے۔ امام حسین کے چاہنے والے بھی ہیں، امام حسین کے بھائی بھی ہیں، لیکن تمام معاملات میں جناب عباس آگے ہیں۔ خیموں کو نصب کیا ہے، صرف ایک منظر ہے جناب عباس کا خیموں کو نصب کرنا، اور روایات میں ہے کہ جس جگہ پر خیمے نصب کیے ہیں وہ فرات کا کنارہ ہے۔ معمولاً خیمے ایسی جگہ نصب ہوتے تھے، قافلے ان جگہوں پر اترتے تھے جہاں پر پانی کا انتظام ہو۔ امام حسین کا قافلہ بھی فرات کے کنارے اترا ہے، فرات کے کنارے خیمے نصب کیے گئے ہیں، اور پھر 2 محرم کو جب قافلہ خیموں فرات کے کنارے اترا ہے اور پھر خیمے نصب ہوئے ہیں، ابھی 2-4 دن کے بعد جب یزیدی لشکر آنا شروع ہوئے تو یزید کی طرف سے حکم آتا ہے کہ فرات کے کنارے سے خیموں کو ہٹایا جائے۔ آپ تصور کیجئے کہ خود کربلا کے میدان میں آل محمد نے جن امتحانات کو دیا ہے، ان امتحانات میں غازی عباس کا جو امتحان ہے وہ آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا آیا ہے، یہ بھی ایک یقیناً سخت منزل تھی کہ ایسی جگہ پر، ایسے ماحول میں، ایسی سرزمین کے اوپر اس قافلے کا اترنا۔ لیکن امام حسین کے بھائی جناب عباس نے جب خود قافلے کو اتارا ہے اور خیمے نصب کیے ہیں، دشمن کا مطالبہ ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ جناب عباس نے فرمایا تھا کہ
غلام کے ہوتے ہوئے کوئی آقا کے خیموں کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیموں کو ہٹا دے؟ تصور کرے کہ ایک کتنا بڑا امتحان جناب عباس کربلا میں دے رہے ہیں، اور در حقیقت شعور و بصیرت کا مظاہرہ اور امام حسین کے در پر چاہنے والے ہونے کی مثال جناب عباس پیش کر رہے ہیں۔ غازی عباس معمولی بہادری نہیں ہے، معمولی شجاعت نہیں ہے، معمولی طاقت نہیں ہے۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا آ رہا ہے، اور پھر جناب عباس اپنے ہاتھوں سے خیموں کو نصب کر رہے ہیں۔ دشمن کا مطالبہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، دشمن کا مطالبہ ہے کہ خیمے یہاں سے دور ہو جائیں۔ جناب عباس فرماتے ہیں کس میں ہمت ہے کہ غلام کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے یہاں سے خیموں کو ہٹا دے۔ امام حسین نے جناب عباس سے تو کچھ نہ کہا، خیمے میں جا کر جناب زینب سے فرماتے ہیں بہن زینب غضب ہو گیا، سوال کیا کہ ماں جائے خیر تو ہے؟ فرمایا کہ دشمن کا مطالبہ ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، میرے غازی کو جلال آ گیا ہے۔ کیا ہے؟ غازی نے کہا ہے کہ یہاں سے خیمے نہیں ہٹ سکتے۔ جناب زینب نے سوال کیا ماں جائے تمہاری مرضی کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ ذرا تصور کریں جناب عباس جیسا آقا حسین کا چاہنے والا ہو، جناب عباس جیسا شجاع اور بہادر ہو، اور پھر اس بھری ہوئی کربلا میں اپنے بھی موجود ہیں، دشمن بھی موجود ہے، اور ان دشمنوں سے یہ چیلنج کر دے کہ اگر کسی میں ہمت ہو تو عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کو ہٹا دے، اگر کسی میں ہمت ہو تو میری موجودگی میں یہاں سے امام کے خیموں کو ہٹا دے۔ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ لیکن جیسی جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا ہے میری مرضی یہ ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں، جناب زینب نے فضہ سے کہا ہے فضہ میرے شیر کو بلا لو، میرے غازی عباس کو بلا لو، آواز دو۔ جناب عباس سے آ کر فضہ نے کہا ہے اے آقا آپ کو شہزادی نے بلایا ہے۔ جناب عباس فوراً پہنچتے ہیں اور جاتے جاتے زمین پر ایک لکیر کھینچی ہے، خط کھینچا ہے، فرمایا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہو تو اس خط کو پار کر لے۔ تاریخ گواہ ہے کسی میں اتنی جرأت و ہمت نہیں تھی کہ جناب عباس کی موجودگی میں اس خط کو پار کر لیتا۔ جناب عباس جناب زینب کے سامنے آتے ہیں، جناب زینب کے سامنے آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، شہزادی خیر تو ہے؟ فرمایا بھیا عباس دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ فرمایا کہ شہزادی دشمن کا مطالبہ ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ بھیا عباس تم نے جواب کیا دیا؟ اے شہزادی میں نے تو کہہ دیا کہ غلام کے ہوتے ہوئے یہاں سے خیمے نہیں ہٹ سکتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ میری موجودگی میں خیموں کو ہٹا دے۔ شہزادی نے ایک دفعہ جملہ کہا اے میرے بھیا عباس تمہیں آقا کی مرضی بھی معلوم ہے، تمہیں مولا کی مرضی بھی معلوم ہے۔ جیسی آقا کی مرضی کی بات آئی غازی عباس تڑپ گئے، سر کو جھکا کر بس ایک سوال کیا شہزادی آقا کی مرضی کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بھیا عباس تمہارے مولا کی مرضی یہ ہے کہ یہاں سے خیموں کو ہٹا لو۔ ذرا سوچئے وہ غازی جو دشمنوں سے اب تک کہہ رہا ہو کہ اگر تم میں ہمت ہو تو یہاں سے خیموں کو ہٹا دو، وہی غازی خیمے سے برآمد ہوئے، انہی دشمنوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا۔ بس زبان پہ ایک ہی جملہ تھا جب مولا کی مرضی نہ ہو تو غلام کیا کر سکتا ہے؟ اگر آقا کی مرضی یہی ہے تو غلام کا سر تسلیم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو فرش اذا کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ ہم سب کو واقعی معنی میں شعور و بصیرت عطا فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، حاضرین اور صاحب خانہ کی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، فرش ازاں کا واسطہ ہے، عزائے سید الشہداء کا واسطہ ہے، دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما۔ معبود انہی آنسوؤں کے صدقے میں دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ معبود جو مومنین اس وبا کا شکار ہے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا جو مومنین اس کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے، اس فرش ازا کا واسطہ ہے، ہماری آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ ان سے غم حسین میں آنسو نکل سکیں۔ معبود ہمارے آنسوؤں کو اس لائق بنا دے کہ صدیقہ طاہرہ کی رومال میں جگہ پا سکیں۔ پروردگارہ عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔